میں نے آیت پڑھی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے تورات کو بھی نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل کو نازل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور کو نازل کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر، صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے نازل کی حضرت ابراہیم پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت یونس علیہ السلام پر، انبیاء پر، یعنی 104 کتابیں چھوٹی اور بڑی اللہ نے نازل کی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اگر لی تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ قیامت تک اور صبح قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ دیکھیے یہ قرآن پاک کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے جس طریقے سے حضرت جبریل لے کر آئے تھے غار حرا میں، اور وہاں نازل ہونا شروع ہوا تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، 5 آیتیں سب سے پہلے حضرت جبریل لے کر آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا تھا، آپ کو نبی بنایا گیا تھا۔ جبل نور کی غار میں، غار حرا پر جو ہے آپ کو نبی بنایا گیا تھا۔ بہرحال اس وقت جو نازل ہونا شروع ہوا تھا 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا جیسی جیسی ضرورت پیش آتی رہی نازل ہوتا رہا۔ جیسے جن الفاظ کے ساتھ آپ پر نازل ہوا قیامت تک اسی الفاظ کے ساتھ، اس میں زیر زبر تو کیا نقطے کا بھی فرق نہیں ہو سکتا، شوشے کا بھی فرق نہیں ہو سکتا، یعنی جو کتاب، جو رسم الخط، جو انداز اس وقت جو ہے لکھ کر بتا دیا گیا اسی طریقے سے وہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور جو انداز پڑھنے کا ہے، آپ نے جو قاری صاحب مولانا قاری محمد اقرار صاحب سلم ابو استاد دارالعلوم، استاد تجوید و قرات میں جو طرح عمدہ انداز میں آپ کے سامنے مست کرنے والی آواز کے ساتھ جو ترنم لہجے میں تلاوت فرمائی تھی، وہ اسی انداز سے قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا رہے گا قیامت تک۔ تو لہجہ جو آپ پر حضرت جبریل نے جس انداز سے پڑھ کر سنایا تھا کہ تجوید و قرات کے ساتھ قیامت تک اسی طریقے سے جو ہے یہ پڑھایا جاتا رہے گا۔ تو اس کے الفاظ بھی اس کے محفوظ رہیں گے، اس کی ادائیگی بھی محفوظ رہے گی، اس کا رسم الخط کے کس انداز سے کہاں الف لکھا جائے گا، کہاں جو ہے واو لکھا جائے گا، کہاں کیا لکھا جائے گا، یہ بھی قیامت تک اس کو قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو بہرحال الفاظ کی حفاظت ہو، ادائیگی کی حفاظت ہو، اسلوب کی حفاظت ہو، لہجے کی حفاظت، یہ سب حفاظت اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے لے رہے ہیں؟ قرآن پاک کی یہ حفاظت کی ذمہ داری کہ الفاظ کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ جو آپ سے سنا، آپ کے صحابہ نے آپ سے سنا، پھر آپ کے صحابہ کے شاگردوں نے تابعین کو سنایا، تابعین نے اپنے شاگردوں یعنی تابعین ائمہ مجتہدین آئے، بزرگان دین آئے، اور یہ قیامت تک اب یہ حافظ بنے ہیں تو یہ دوسروں کو حافظ بنائیں گے، پھر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہی قرآن جو ہے قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک اسی طریقے سے باقی رہے گا۔ لوگ اتنی ہی کوشش کرتے رہیں کہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج یہ کوشش کر رہے ہیں غلط مطلب لے کر اس کو نعوذ باللہ اپنے آپ کو جہنم کی وادی میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کو جو ہے اس کا دفاع کرنے والے، حفاظت کرنے والے برابر جو ہے رہیں گے۔ اور یہ محافظین اور حافظین کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ انہی مدارس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے جو مدرسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب باہر صفہ کا مدرسہ بنایا تھا، صفہ کا مدرسہ بنایا تھا، اس سے پھر شاخیں چلی اور ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ میں مختصر واقعہ سناؤں آپ کو۔ 1857 میں جب انگریز نے یہاں قبضہ کر لیا تو ان انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی حکومت ختم کر دی، مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ جب ان کا قبضہ ہوا سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، مدرسے بند کر دیے، علماء کو جو ہے تہہ تیار کر دیا، جیلوں میں ڈال دیا یا ان کو شہید کر دیا گیا۔ ہزاروں
بند کر دیے گئے، اور قرآن پاک کو یہ جو ہمارے گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے آج طاقوں کی زینت بنا دیا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ جزدان تو بڑے خوبصورت انداز میں اس پر بیل بوٹے بھی ہوتے ہیں، عورتیں جو ہیں اس کو خوب سجا دیتی ہیں، خاص کر جہیز میں دینے کے لیے وہ رکھا ہے۔ بعض جگہ تو اس پر ایک بتی بھی لگا دی جاتی ہے، یعنی ایک جہیز والے وہاں جا رہے تھے، قرآن پاک کے ساتھ موم بتی جلی ہوئی اور اس کو خوبصورت انداز میں سجا دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، بالکل بس اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ طاقوں میں یعنی جزدان و حریر و ریشم کے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعبیر بنایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن کی ایک شکایت ہے، اس کام کے لیے رہ گیا ہے، اور پڑھنے پڑھانے کے لیے اس کو طاقوں میں بند کر دیا گیا ہے، سیف میں بند کر دیا گیا ہے، جہیز میں آ گیا لیکن نوبت نہیں آتی اس کے پڑھنے کی، اس پر گرد و غبار چھا جاتا ہے، چل جاتا ہے اس کو پڑھنے کی، نعوذ باللہ نوبت نہیں آتی۔ رمضان آیا تو کچھ لوگوں نے کھول لیا قرآن پاک، باقی پورے سال ایسے ہی رکھا رہتا ہے۔ تو انگریزوں نے کیا کام کیا تھا، انہوں نے قرآن پاک کے نسخے جو ہمارے گھروں میں رکھے رہتے ہیں، یہ کاغذ کی یہ کتابی شکل میں جو رکھے رہتے ہیں، بہت زیادہ یہ گلی گلی پہنچتے اور بہت زیادہ قیمت دے کر اس کو خریدتے۔ یہ 1860 اور 61 اور 62 کی بات ہے، 1861 کی یہ بات ہے۔ تو بہرحال اس وقت میں انہوں نے قرآن کے نسخے خرید کر ان کو جلا دیتے، دریا میں ڈال دیتے، کہیں جو ہے کنووں میں دبا دیتے، اور کہیں ان کو لندن بھیج دیا جاتا تاکہ اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت مولانا عبدالحق حقانی و تفسیر حقانی والے اس زمانے میں وہ دہلی کے رہنے والے ہیں، ان کا واقعہ خود ان کا اپنا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اپنا واقعہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹیم وہ قرآن پاک کے نسخے ہماری گلی میں خرید رہی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کہا کہ حکومت نے، انہوں نے صحیح بات بتا دی، حکومت کا جو مقصد تھا کہ ہمیں حکومت نے متعین کیا ہے ہماری ٹیم کو، ہم قرآن پاک کے نسخے خرید رہے ہیں، اور صاف بیان کر دیا۔ صاف بیان کرنے کا یہ بھی تھا کہ وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا، حکومت نے ہمیں متعین کیا ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے نسخے بہت قیمت دے کر، ہزاروں کی قیمت دے کر، جس کی چند ٹکے اس زمانے میں ہوتے تھے اس کی بہت زیادہ قیمت دے کر لوگ بیچ دیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ خرید کر اس کو جلا دی۔ تو انہوں نے کہا ہمارا مقصد، حکومت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ختم ہو جائے، ان لوگوں سے قرآن کو چھین لیا جائے۔ تو مولانا عبدالحق صاحب کہتے کہ میں ان کو ایک مدرسے میں لے گیا، وہاں ہمارے قریب میں ایک مدرسہ چلتا تھا، حفظ خانہ، حفظ کا مدرسہ، جیسے مدرسہ رحمانیہ ہے یا اسی طریقے چشمہ رحمت ہے، ادھر وحید المدارس ہے، یا اور شمس العلوم، ہماری یہ سب مدرسے ہیں۔ میں نے جو حفظ کیا ہے وہ مدرسہ شمس العلوم میں کیا، یا آدھی مولویت بھی میں نے حضرت مولانا صابری خان صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی تھی، حضرت مولانا حضرت حافظ فرید الدین خان صاحب سے میں نے مکمل حفظ کیا تھا الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ مدرسے جیسے حفظ کے چل رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ قریب میں ایک مدرسہ چل رہا تھا، میں اس ٹیم کو، انگریزوں کو جو خرید رہے تھے ان کو مارنے گیا مدرسے میں، وہ 35 بچے حفظ خانے میں داخل تھے، ان میں 15 وہ تھے جن کا حفظ مکمل ہو چکا تھا، جیسے آج آپ کے سامنے یہ 2 بچے جن کا حفظ یہاں مکمل ہوا ہے وہ مکمل کر چکے تھے، 15 بچے ایسے تھے، اور ان کو میں نے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ایک ایک حافظ کو بلایا، ان بچوں کو جو حفظ کر چکے تھے، کسی نے جو ہے الف لام میم سے سنانا شروع کیا، کسی نے سیقول الصفات، کسی نے تلک الرسول، کسی نے جو ہے لن تنالوا البر۔ بہرحال کوئی غلطی ان کی نہیں آتی تھی ماشاءاللہ، کوئی لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کوئی اٹک باتیں نہیں ہوئی، تو وہ حیرت میں پڑ گئے، حیرت میں۔ اب ان سے کہا یہ بتاؤ کہ تم یہ کتابی قرآن یعنی یہ جو تم خرید رہے گھروں سے یہ نسخے کتابی شکل میں جو ہے یہ قرآنی نسخے جو تم خرید رہے ہو، ان کو خرید کر ٹھیک ہے تم جلا دو، لیکن ان سینوں سے جو ہے قرآن کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ نے ان سینوں کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے قرآن مقدس کی، تم کتنا ہی ختم کر دو، یہ سینہ بسینہ جو قرآن چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور قیامت تک جو ہے اسی طریقے سے حافظ بنتے رہیں گے، تو ان کو ماننا پڑا۔ اس کے
کے بعد بھی اسکیم ان کی ختم ہوئی۔ بہرحال وہ انگریز یہ مان کر اٹھے کہ واقعی اس قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھ گئے کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا کفر کی حرکت کے خندقن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن نے کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بہرحال پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسی کے 1861 کے 5 سال بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ ایک طالب علم سے ادھر ایک استاد بیٹھے ہیں، سامنے ایک طالب علم جن کو دنیا شیخ الہند کہتی ہے، محمود حسن ان کا نام ہے، انہی کے شاگرد ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب، جن کو جو تبلیغی نظام کا جو انہوں نے چلایا مرکز نظام الدین سے، جو وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند کے۔ ان سے بخاری شریف اور ترمذی شریف دیوبند میں پڑھی حضرت مولانا الیاس صاحب نبر اللہ مرقدہ نے، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے بھی یہی استاد ہیں، جو انگریزوں کو نکالنے کے سلسلے میں 3 سال جیل میں رہے۔ سب جانتے ہیں کہ مالٹا کا جو جزیرہ ہے، اسیران مالٹا، یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، جن کے صاحبزاد حضرت مولانا ارشد صاحب ہیں، حضرت ارشد صاحب مدنی ہیں، حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی رحمہ اللہ کے ان کا انتقال ہو گیا، مولانا ارشد صاحب مدنی۔ بہرحال یہ وہ بھی جیل میں تھے اپنے استاد کے، وہاں اسی اس میں جیل میں گئے تھے۔ جب مدرسہ، یہ تو بات کی بات ہے جیل میں جانے کی، لیکن جب مدرسہ دارالعلوم قائم ہوا، ایک طالب علم سے، ایک استاد تھے، ایک طالب علم سے، آج وہاں کتنے طالب علم ہیں ماشاءاللہ۔ بخاری شریف کی جماعت میں 1500 طالب علم ہیں، 1500 بچے تو وہ ہیں جو اس سال عالم بنے، وہ الگ ہیں جو قاری بنے، وہ الگ ہیں جو حافظ بنے، وہ الگ ہیں جو مفتی بنے، محدث بنے اور بنے تو وہ مفسر بنے، وہ الگ ہیں۔ لیکن یہ جو ہیں 1500 یعنی 1500 بچے صرف بخاری شریف کی جماعت میں ہیں الحمدللہ۔ بہرحال پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس پر ایک واقعہ سنا کر میں بات کو ختم کروں۔ آپ جانتے ہیں علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور وہ لندن میں بھی پڑھ کر آئے تھے مگر تہجد گزار بہت نیک۔ تو انہوں نے سفر کیا تھا اس زمانے میں اسپین کے اندر، اسپین اندلس اس کو کہتے ہیں، اسپین اب اس کا نام ہے ملک، وہاں انگریزوں کی حکومت ہے، انگریزوں کی۔ ایک زمانے میں 700 برس مسلمانوں نے حکومت کی تھی، وہاں بھی یہی ہوا تھا۔ انگریز جب آئے سب سے پہلے انہوں نے مدرسوں کو بند کیا اور ان علماء کو شہید کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، مسجدوں میں تالے پڑ گئے تھے اور مسجدیں جو ہے وہ ان کے مینارے رو رو کر پکار رہے تھے۔ تو اقبال نے شعر کہا تھا مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ صاحب اوصاف اعجازی نہ رہے، یعنی مسجدوں کے مینارے رو رو کر پکار رہے ہیں، کہاں ہیں ہمیں پکارنے والے، کہاں ہیں مصطفی کہلانے والے، کہاں ہیں اپنے آپ کو محمدی کہلانے والے، آپ کے امتی کہاں چلے گئے۔ یعنی وجہ یہی ہوئی تھی کہ جب مدرسوں کو بند کر دیا تو ان مدرسوں میں مسجدوں کو آباد کرنے والی قوم جو تیار ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ وہاں دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے، دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد جامع قرطبہ، وہ دنیا کی یعنی مسجد حرام کعبے کے ارد گرد جو مسجد ہے اب تو سب سے بڑی دنیا کی، وہ اس میں 20 لاکھ آدمی بیک وقت آ سکتے ہیں، اتنا وسیع اور کشادہ کر دیا۔ تو وہ سب دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی جامع مسجد، قرطبہ شہر ہے اسپین میں، تو قرطبہ شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد تھی۔ آج وہ انگریزوں کا گرجا گھر بنی ہوئی ہے، گرجا گھر بنی، مسجد کی عبادت خانہ انگریزوں کا عبادت خانہ بنی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے بعد کا میں ایک قصہ سنا رہا ہوں۔ اسپین سے جب وہ آئے علامہ اقبال صاحب، تو ان کے دوست تھے حکیم احمد شجاع ان کا نام تھا، وہ جنٹلمین آدمی تھے،
یعنی انگریزی تعلیم کو ترجیح، وہ سمجھتے تھے کہ مدرسوں میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج کل ہمارا ذہن کیا بن گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملازمت ہو جائے گی تو ہمیں بڑی تنخواہیں ملنے لگیں گی، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی مسٹر بن جائے گا، کوئی بیرسٹر بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا۔ بہرحال حالانکہ وہاں تک ہمارے بچے نہیں پہنچ پائے۔ ٹھیک ہے تم اونچی ڈگریاں حاصل کرو لیکن پہلے دین پڑھا لو۔ یعنی اس طرح کے مدرسوں میں اگر دینی تعلیم حاصل ہو گئی ہے تو تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائزے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سکون بندہ یہ عاجز کر رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم کیا ہیں، کیوں پیدا ہوئے، دنیا میں کیوں آئے، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کیا صاحب سائنسداں بن گئے، بیرسٹر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے اور وہ اللہ کا، رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا وہ انکار کرنے لگے اور کیلے بیخے نکالنے لگے۔ ارے ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہوا اسلام کے اندر؟ تو اگر کیوں اور یہ جو چوں اور یہ جو کرنے لگتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ بددین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں تو فجر میں بھی 3 ہونی چاہیے تھی، عشاء میں بھی 3 ہونی چاہیے تھی، یہ ہونی چاہیے تھی، یہ تیری عقل کہہ رہے۔ ہمارے آقا نے جو بھی فرما دیا سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یاد میں آئے ہم تو آنکھیں بند کر کے اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ خیر، تو جب وہ آئے وہاں گھوم کر آئے تھے اسپین میں، دورہ کیا، لندن میں پڑھا تھا اور یہاں وہ دورہ کر کے وہاں سے آئے تھے تو وہ خدمت میں آئے، ان کے دوست تھے حکیم صاحب، لیکن وہ ملانوں کو، مولویوں کو، حافظوں کو وہ نیچا سمجھتے تھے، بڑی پھٹیچر قسم کے لوگ جیسے آج کل ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی امامت، اس کی اقتداء بھی کر رہے ہیں، ہم اس کو امام بھی مان رہے ہیں، اس کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ وہ سجدہ کرے تو ہم سجدہ کرتے ہیں، اگر سجدہ نہ کرے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی اگر اتباع نہ کرے، لیکن ویسے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی ہیں ملا ہیں، ان کی کیا آمدنی ہوتی ہے، کیا جو ہے کیا اوقات ہے، نعوذ باللہ۔ جب ہم زیادہ تنخواہ ہم کو نہیں دیں گے تو پھر زیادہ آمدنی کہاں ہوگی؟ ہم بس کم سے کم تنخواہ رہے، نعوذ باللہ، یعنی جتنا ہمارے ناشتوں میں خرچ ہو جاتا ہے، چاشتوں میں خرچ ہو جاتا ہے، ایسی یا پان وغیرہ میں خرچ ہو جاتا ہے، معمولی تنخواہ ان کی، حالانکہ وہ اپنے کام کرنا چاہیے تو بہت وہ بھی بڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھ جائیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ترقی کر سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ نے ایک دل میں بات ڈالی ہے اور اپنا کام لینا چاہتا ہے، اپنے کلام کی، اپنے کتاب کی وہ حفاظت کرانا چاہتا ہے ان کے ذریعے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو جتنی اطمینان والی، سکون والی زندگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دین سے لگے ہوئے، علم دین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا سکون کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ جب پیسہ نہیں ہے تو چور کا بھی کوئی خطرہ نہیں، ٹیکس کا بھی کوئی خطرہ نہیں، کوئی ان چیزوں کا خطرہ نہیں۔ بہرحال وہ جو کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے عربی میں بھی کہا ہے کہ وَهَلْ بَطْنُ عَمْرٍ غَيْرُ شِبْرٍ لِمَطْعَمٍ، یعنی جو مال کی زیادہ وہ رکھتا ہے تمنا اور خواہش، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا معدہ بڑا ہے، حالانکہ ہر ایک کا معدہ ایک بالش کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت اگر تو منو کھا لے یا بہت زیادہ یا سونا بھر لے یا چاندی اپنے پیٹ میں بھر لے، بچے ہو تو اور زیادہ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، وہ چکنائی استعمال کرنا پڑا، چکنائی استعمال کرنا پڑا، حالانکہ سب کچھ آ سکتا ہے اس کے لیے، مکھن اور یہ ہے وہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، مگر ڈاکٹروں نے اسے منع کر رکھا۔ خیر، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کی تنخواہوں میں بھی اضافے ہونے چاہیے، جیسے چونکہ ہمارے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دین والا بنا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لیے تیار کر رہے ہیں، یہ ہماری خدمت کریں گے، اور جن کے پاس دین نہیں ہوگا وہ ہماری خدمت نہیں کر سکتے، وہ ہمیں ایثار ثواب، ہمارے مرنے کے بعد جب قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ہمیں ایثار ثواب نہیں کر سکتے، کہاں ایثار ثواب کریں گے؟ خیر، تو میں وہ حکیم صاحب والا قصہ سنا کر ختم کروں، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ تو حکیم احمد شجاع ان کے پاس آئے اقبال صاحب کے، اور اقبال صاحب سے شکایت کرنے لگے، ارے یہ جو مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں بچوں کو، وہ ٹاٹ گھستے رہتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، یعنی مطلب ادھر کوئی عہدہ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، اور امامت کا عہدہ ان کی کوئی عہدہ نہیں ہوتا کہ ان کو کچھ نہیں ملتا، نہ تنخواہیں ان کی ہوتی ہیں، ویسے ہی ٹاٹ گھستے رہتے ہیں، پڑھانے والے بھی ان بچوں کی عمریں ضائع کرتے رہتے ہیں، اور یہ بچے بھی بس ہلتے ہلاتے اپنے ویسے ہی عمریں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو اقبال صاحب کا جو جواب بڑا پسند آ رہا ہے وہ میں آپ کو سنا کر بات کو ختم کروں۔ تو اقبال صاحب نے کہا، حکیم صاحب
حکیم تھے وہ. حکیم صاحب ایسے ہی رہنے دیجئے. یہ جو مدرسے چل رہے ہیں اور مکتب چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، وہ مدرسہ رحمانیہ کی شکل میں ہو یا چشمہ رحمت کی شکل میں ہو یا وحید المدارس کی شکل میں ہو یا شمس العلوم کی شکل میں ہو یا دارالعلوم کی شکل میں ہو، بڑے مدرسے مظاہر العلوم کی شکل میں ہو، شاہی کی شکل میں ہو. خیر، فرمایا کہ یہ جو بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی رہنے دیجئے. اگر یہ مدرسے بند ہو گئے، یہ مدرسے ان بچوں کو اس طرح یہ ہمارے مولوی اور حافظ لے کر نہ بیٹھے تو ہندوستان کا بھی وہی حال ہوگا جو میں اپنی آنکھوں سے اسپین کا حال دیکھ کر آیا ہوں کہ مسجدوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی مسجدیں انگریزوں کا عبادت خانہ بنی ہوئی ہیں. تو آج اگر ہندوستان میں یہ مدرسے نہ ہوتے، شاخ در شاخ جو جگہ جگہ ہمارے ان لوگوں نے مدرسے قائم کر لیے ہیں. علامہ غزالی نے لکھتے ہیں کہ بڑا شہر ہے تو ہر محلے میں عالم یا حافظ ہونا چاہیے، اور اگر گاؤں ہے تو وہاں ایک عالم کا ہونا تو واجبی ہے، ہر ایک کا حق ہے. اگر نہیں ہے تو سارے گناہگار ہوں گے. تو بہرحال یہ فرمایا علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایسی رہنے دیجیے. مدرسوں کو یہ مدرسے چلتے رہیں تو غنیمت جانیے کہ اسلام کا چراغ جو ہے وہ روشن ہے. جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے، اسلام میں کا چراغ اس کا جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا، یعنی جہالت پھیل جائے گی، تاریکی پھیل جائے گی. اور مدرسے اگر بند ہو گئے تو مسجدوں میں تالے پڑ جائیں گے. یہ جو عبادت کرنے والی قوم، عمل کرنے والی قوم، سنت والی قوم جو یہاں تیار ہوتی ہے اور ہمارے بچوں کو یہ حفاظ، یہ اساتذہ تیار کرتے ہیں، یہ بڑی اہم خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ ہمارے محسن ہیں بزرگوں اور دوستوں. اس لیے غنیمت جاننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان مدارس کا تعاون کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل پر. دوستوں، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ارشاد اسلام کیرانہ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں. شکریہ، جزاک اللہ.